اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا یعلمون، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے پاس جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، جب پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو لفظ راعنا نہ کہنا، انظرنا کہا کرو، اور وہ جو کچھ بھی کہیں اس کو دل لگا کر سنا کرو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی یعنی وحی نازل ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کبھی کبھی یہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ دوران گفتگو میں جب کوئی یہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو کہتا راعینا، ہماری رعایت کیجیے اور ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ در حقیقت یہود اس لفظ کو شرارت سے بولتے تھے، کیونکہ یہود کی زبان میں راعینا کے معنی احمق کے بھی ہیں۔ دوسرا پہلو شرارت کا یہ ہے کہ اگر عین کے زیر کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو راعینا ہو جاتا ہے، جس کے معنی ہے ہمارا چرواہا۔ یہود سے سن کر بعض مسلمان بھی اس لفظ کو بولتے تھے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو یہود کی طرح سے راعینا مت کہا کرو، جو مشتبہ اور دو معنی والا لفظ ہے، بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہا کرو، جس کے معنی میں تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے کوئی آیت منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیب نہ پہلی میں تھا نہ پچھلی میں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی نقص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت، موقع اور مصلحت کے لحاظ سے احکام نازل کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک حکم مناسب ہوتا ہے اور دوسرے وقت یا دوسرے حالات میں دوسرا حکم زیادہ مناسب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر نسخ کے جس معنی میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم موقوف کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کیا جائے۔ پہلے حکم کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ کہتے ہیں۔ پچھلے نبیوں کے دین اور ان کی کتابوں کا قرآن اور دین محمدی سے عمل منسوخ ہونا تو سب تسلیم کرتے ہیں، البتہ یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن مجید کے کچھ احکام منسوخ ہوئے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء قرآن میں نسخ بالکل نہیں مانتے، لیکن اکثر علماء اور مفسرین نسخ کی قائل ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کر کے
23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ اس عرصے میں لوگوں کو سہولت اور آسانی کی خاطر یا موقع اور محل کی مناسبت سے شروع میں بعض وقتی اور عارضی احکام نازل ہوئے، پھر لوگوں کے عادی ہو جانے کے بعد یا موقع اور محل بدل جانے کے بعد ان وقتی اور عارضی احکام کو منسوخ کر کے ہمیشہ کے لیے مستقل احکام نافذ کیے گئے، اور پچھلے احکام سابقہ احکام سے زیادہ مکمل اور بہتر ہیں یا کم از کم ان کے مانند۔ بس اتنے ہی معنی ہیں نسخ کے، اس میں نہ کوئی بات خلاف عقل ہے اور نہ اس سے علم الہی پر کوئی حرف آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے طبیب یا ڈاکٹر مریض کی حالت میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے دوا بدلتا رہتا ہے، ایسا کرنا طبیب کی مہارت اور حذافت پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ نادانی پر۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حسب ذیل امور میں نسخ ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، عقائد یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا یکتا اور بے مثل ہونا، رسالت، ملائکہ، آخرت کی زندگی اور وہاں کے احوال۔ 2، تاریخی واقعات کا بیان۔ 3، اخبار غیب۔ 4، وعدہ وعید۔ 5، عبادت اور اخلاق کی اصولی باتیں جیسے عبادت الہی کی فرضیت، صلہ رحمی کرنا، عدل و انصاف کا قیام، بت پرستی کی ممانعت، چوری، جھوٹ، زنا، شراب اور ظلم کی قباحت۔ جن امور میں نسخ کی گنجائش ہے وہ صرف فروعی احکام ہیں، جیسے عبادت الہی کے مختلف طریقے، نماز میں کسی خاص طرف رخ کرنا، طہارت کے طریقے، چوری، جھوٹ، شراب نوشی جیسے جرموں کی سزائیں وغیرہ۔